اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارو، اس وقت بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں احسان؟ ساتھ میں بولو نا، احسان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتابیں عربی زبان میں بہت مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو اگر پورے بدن کی کھال کو نکالا جائے، ہم سب کی بدن کی کھال کو نکالا جائے اور اس کے جوتے بنائے جائے، جوتے، اور وہ جوتے پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائے، پھر بھی ہم نبی کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کتنا آسان ہمارے نبی نے کر دیا۔ میرے پیارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قربانی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، ہاں بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، کریں گے نا، قربانی کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا حکم، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کون باپ، اللہ کی قسم، کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ اچھا، اور وہ بھی بیٹا دارو وارو پیتا ہو، بیٹا جوا کھیلتا ہو، بیٹا اپنی بیوی کا سنتا ہو، ماں باپ کی نہ سنتا ہو، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کو دشمنی ہوتی ہے، لیکن ایسے حالت میں بھی باپ بیٹے کو قتل تو نہیں کرتا نا، ذبح تو نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے حضرت ابراہیم کو، تمہارا وہ بیٹا ہے نا، بولو بیٹے کا نام اسماعیل، عمر کتنی ہے؟ 7۔ بولو عمر کتنی؟ 7 سال کی عمر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، گلے پہ چھری چلا جاؤ۔ اور حکم بھی کیسا؟ خواب میں حضرت ابراہیم سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دے کر آدھی رات کو اٹھے، معلوم نہیں کتنا روئے ہوں گے اور کتنا مانگا، اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ 7 سال کا ہے، اور اللہ میں کتنی محبت کرتا، وہ میرا 7 سال کا بیٹا میرے کھانے کا انتظار کرتا، وہ میرے پانی کا انتظار کرتا، وہ میرے سے آخری درجے کی محبت کرتا، میں آتا تو میرے سینے سے لپٹ جاتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایک ابا ہوں، وہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے، اور بڑی محنتوں اور بڑی امیدوں کے بعد اللہ یہ بیٹا تو نے دیا ہے۔ دوسری رات کو پھر خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا خواب اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوگا، سچا بھی ہوگا، مگر نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے وحی اتار دی ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ پورا دن روئے، پورا دن روئے۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کوئی کہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، کتنا بڑا معاملہ، اور وہ بھی بیٹا اسماعیل، اور وہ بھی 7 سال کی عمر، اور خوبصورت بیٹا۔ حضرت ابراہیم بھی خوبصورت، اور بیٹے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے نے کبھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے، کبھی ماں ہاجرہ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن جب تیسری رات آتی، اللہ کا فرمان ہوتا، کیوں ابراہیم میری بات نہیں ماننا ہے؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا ہے؟ میرے پیاروں، کہنا بہت آسان ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور یہ چھری کو اپنے چادر میں چھپایا، اور صبح میں ہاجرہ کو کہا ذرا اسماعیل کو اٹھا دو نا۔ تو حضرت ہاجرہ بیوی تھی، کہنے لگی بیٹا سویا ہے، سونے دو نا۔ کہا نا، آج مجھے اس کو گھمانے لے جانا ہے، اس کو ذرا نہلا وہلا دو اور اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، مجھے گھمانے لے جانا۔ بس ہاجرہ نے، او بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، ابا تمہیں گھمانے لے جائیں گے۔ وہ کیا گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ بولو عمر کتنی ہے؟ اور اچھا، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ لے کے جا رہے، ویسے بھی لے کے جاتے تھے، اور لے کے جاتے تھے تو معاملہ کیا ہوتا معلوم؟ ابا اور چھوٹے بیٹے کا یہی معاملہ ہوتا ہے، آج دادا اور پوتے کا وہی معاملہ ہوتا ہے، نانا اور نواسے کا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، بھائی باہر جائے تو دوڑے، تو 7 سال کا بیٹا، بولو کون؟ اسماعیل، وہ پیچھے پیچھے دوڑے، کبھی اسماعیل آگے دوڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے۔ لیکن آج نہلا دھلا کے، یہاں دیکھیں، نہلا دھلا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، بولو کن کو لے کر گئے؟
حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کو لے کر گئے نا، نہلا دھلا کے لے کر گئے تو حضرت اسماعیل دوڑنے لگے، کیونکہ وہ تو گھومنے آئے، دوڑ رہے اور کہہ رہے ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم نہ پکڑنے جا رہے ہیں نہ دوڑ رہے، ایک جگہ پر کھڑے تو 7 سال کا بیٹا کہتا ابا آج مجھے پکڑیں گے نہیں، آپ میرے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ۔ جب قریب آئے نا حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں، میں تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آیا ہوں، آج دوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آج سے تم اور میں نہیں رہیں گے، آج سے باپ اور بیٹے کی جدائی ہو جائے گی۔ تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ مجھے؟ کہا آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے بغل نہ آپ کا کھانا ہوتا نہ آپ کا پینا ہوتا، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاں بیٹا، آج تو مانے نہ مانے میں ذبح کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بولو کس کا حکم ہے؟ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے، وہ حضرت اسماعیل ادھر تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابا پھر کہو کس کا حکم ہے؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا 7 سال کی عمر، اللہ کا حکم ہے دیر مت کرنا، میں بھی ذبح کر دینا، صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ ذبح کر دینا۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا کہ ذبح کر دینا۔ میرے پیارو کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوتے، یہ آیت قرآن میں ہے۔ بولو یہ آیت بھائی ہو گیا، مائک کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا تو اب رہنے دو، چھوڑ دو، کیونکہ سارا مجمع مائک کو ہی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ادھر توجہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اگر اللہ کا معاملہ ہے تو مجھے ذبح کر دو۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ابا کرو مجھے ذبح کرو۔ میرے پیارو وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ جب وہ جگہ آئی جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، آج بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بہت روئے، اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا، یہ جیسے میں کھڑا ہوں نا، یہ ایسے سیدھا ایسے لٹایا، اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ابا تھے نا، چھری ہاتھ میں کانپنے لگی، اور یوں ایسے گلے پر رکھا، بس ایسا رکھنا تھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ 7 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے۔ ابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم تیار تھے، ابھی اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک تم تیار تھے، یہ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ کیا جواب دیا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ کوئی بیٹا ایسا جواب نہ دے، کہا ابا ذبح کرو گے نا، ہاتھ تو کانپ رہے تمہارے، ذبح کرو گے، میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ تو آپ لائے نہیں، آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے، کفن کا کپڑا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم بہت روئے، کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے تھوڑی چلتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میں نیا کپڑا پہنا ہوں، یہ میری اوپر والی چادر لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل واپس لیٹ گیا، ایسا لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، بس چھری رکھی۔ حضرت اسماعیل روئے، بھائی 7 سال کے تھے نا، روئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے۔ کیا جملہ کہا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ 7 سال کے، ابا پہلے بتا دیتے تو، جب ہم گھر سے نکلے تب بتا دیتے تو کم سے کم میری ماں کو تو مل لیا ہوتا، ایک روایت کے مطابق میری ماں کے گلے تو لگ گیا ہوتا، میری ماں سے معافی تلافی تو کر لیا ہوتا، میری ماں تو سمجھتی ہوگی میں زندہ ہوں، اور یہاں تو میرے ذبح کا معاملہ۔ لیکن کوئی بات نہیں ابا، میں پھر لیٹتا ہوں، آپ کے ہاتھ نہ کانپے۔ پھر جب لیٹے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور یہاں چھری رکھی، حضرت اسماعیل نے کہا ابا رک جاؤ، یہ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے، ابھی چھری چلے گی، خون نکلے گا، آپ اور تڑپ جاؤ گے، ایک کام کرو ابا مجھے الٹا لٹا دو۔
میں الٹا لیٹ جاتا ہوں. گردن سے چھری چلاؤ. گردن سے چھری چلاؤ گے آپ کے چہرے کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا, آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو اللہ کی رضامندی والا چہرہ ہوگا. بس حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے. بولو کیسے لیٹ گئے؟ کیسی قربانی ہوگی معلوم ہے جب الٹے بھی لیٹ گئے. ارے بیٹا سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹے, ابا کیسے چھری چلائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اللہ یہ حکم کرنا ہے, اللہ یہ حکم ماننا ہے, اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری چلاؤ, اور ایک روایت کے مطابق آواز آئی آنکھیں بند کر دو. کپڑا ہے, کپڑا تھا کہ نہیں تھا, وہ کفن والا کپڑا, باندھ دو آنکھوں پر, باندھ لو آنکھوں پر, باندھ لو, مگر بیٹے کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑے کو اپنی آنکھوں پر ٹائٹ باندھ دیا, اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کو الٹا لٹایا. بسم اللہ, بولو اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ جملے کہے جو قرآن کریم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. وہ الگ معاملہ تھا کہ یہاں چھری چلے, اس سے پہلے اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت کا ایک دمبا, جنت کا ایک جانور آ گیا. حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے, بسم اللہ اللہ اکبر. جب چھری چل گئی, آنکھوں پر دوپٹہ تھا, سمجھ گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. ان کو نہیں معلوم کہ جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی آنکھ تو کھولو, آنکھ سے پٹا تو ہٹاؤ, ارے جو پٹی باندھی ہٹاؤ, آنکھ تو کھولو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سامنے خون بہتا ہوگا, میرے بیٹے کا خون بہتا ہوگا. اللہ نے کہا پٹی تو ہٹاؤ. جیسے پٹی ہٹائی سامنے جانور, وہاں دیکھا تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میرے پیارو اللہ کی قسم اگر میری طرف کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ کام کرتا نہیں, اور اگر یہ کرتا تو جا کے بیٹے کے گلے لگ جاتا, میرا بیٹا تو زندہ ہے, میرا بیٹا تو زندہ ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف نہیں گئے, سجدے میں گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میری قربانی پسند ہے, تو نے جو کہا وہ میں نے کیا. اللہ تو نے کہا کہ ذبح کرنا, میں نے ذبح کیا. تو نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھنا, میں نے پٹی باندھی. تو نے کہا صبح سویرے بیٹے کو لے جا کے ذبح کر دینا, میں نے وہ بھی کام کیا. اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو امتحان میں. اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ابراہیم آج تک تم راستے میں چلتے تھے, لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اب تم چلو گے پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو ہم لوگوں کو یہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام یہ ہے اللہ جو کہے وہ کرنے کا. سمجھ میں آوے. ہم تو قربانی کا مذاق کرتے ہیں, اور اس میں خاص کر کے جن کے پاس بکرے ہیں باقاعدہ اعلان کرے گا عید کی نماز کے بعد آئے گا میرا بکرا لا, بکرا لا. ارے اپنا ریکارڈ ہے, سب سے پہلے اپنا بکرا زمین پہ گرے گا. کیوں؟ بچے کو ذبح کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتا. کیسا مذاق ہے میرے پیاروں قربانی کا, کیسا مذاق ہو رہا. اچھا سچ بتاؤ کہ قربانی حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی؟ ہاں پسند آئی. کہ آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دے دیا نا. اور آپ کو معلوم ہے جب وہ جانور آیا اور حضرت اسماعیل نے بولو نا ہٹے, اس وقت حضرت جبرائیل نے تسبیح پڑھی. کون سی تسبیح پڑھی؟ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو وہ تسبیح بھی اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی میرے ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تمہاری امت پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرتا ہوں، اور جو تسبیح جبرائیل نے پڑھی تھی وہ تسبیح بھی تمہارے لیے پڑھنا ضروری کرتا ہوں۔ میرے پیارو، یہ قربانی میں ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا۔ ارے بولو نا، آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ ہمارے نبی کی برکت، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا کوئی نبی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے یا نہیں؟ ارے جمعہ کا ٹائم ہے، ہاں یا نہ بولو نا، وقت بہت کم ہے۔ کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے۔ سب محبت کرتے ہیں؟ بولو کرتے ماشاءاللہ۔ کیسا نہ بولو نا کرتے، بولو کرتے ہے، کرتے ہے اور کرتے ہاں؟ آج میں محبت کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قربانی کا معاملہ اتنا کٹھن معاملہ، بیٹے کو ذبح کرنا، اے بتاؤ ہم میں سے کسی کو یہ آرڈر ملتا؟ کرتے؟ بیٹے کو ذبح کرتے؟ اتنا کرتے میرے پیارو۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا، ہاں بکرا ذبح کر دینا، ہاں یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگا دینا، اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ لیکن میرے پیارو، حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ نے بتایا؟ پہلی رات آپ نے نہیں کیا، دوسری رات آپ نے، تیسری رات ہمت ہوئی نہ کرنے کی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ روتے روتے گئے، روتے روتے گئے، چوری لے کر گئے، بچے کے گلے پہ چوری چلائی۔ 3 رات میں حضرت ابراہیم نے وہ کام کر دیا۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 رات خواب میں بتایا، تیسری رات کو اٹھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہم کو نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا۔ پوری حدیث اٹھاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ہم کو نماز کا کتنی مرتبہ حکم دیا؟ 7000۔ اور قرآن پاک میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ، 7500 مرتبہ، 7500 مرتبہ اللہ رسول حکم دے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ وہ نبی تیسری رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جائے، 7500 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو، پھر بھی ہم بے شرم فجر کی نماز نہ پڑھے۔ کیسی غداری ہے بھائی، یہ کیسی غداری ہے۔ اچھا اور نماز، اچھا وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ہاں کچھ ملنے والا نہیں تھا، کھونے کا تھا۔ بھائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی، بیٹا الگ ہو جاتا، ابا الگ ہو جاتے۔ یہاں تو ہم کو وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ کیا میرا بندہ نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، میرا امتی پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں، تو نماز پڑھتا جائے گا میں جنت الفردوس عطا کروں گا۔ لیکن میرے پیاروں ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز نا، اس لیے آج ایک وعدہ پکا کر کے چلے، بات ختم کرنے جا رہے، ایک وعدہ پکا کر کے چلے کہ ہمارے اوپر بہت کٹھن حکم آیا۔ ارے بولو کٹھن حکم آیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آگے تو بہت پتے کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا پسند تھا، ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی، ہاں یا نہ؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ ہمارے علامہ شامی فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ مسواک کر لے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، گھر سے نکلنا ہو تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، رات کو سوئے تو مسواک، کھانا کھانے سے پہلے تو مسواک، کھانا کھانے کے بعد تو مسواک، اور ہر وضو سے پہلے مسواک، ہر نماز سے پہلے مسواک۔ ہمارے نبی کہتے میرا جی چاہتا میرا ہر امتی مسواک کرے، میں فرض کر دوں، لیکن کیا فرمایا؟ نہ،
میں اللہ کو کہوں گا اللہ فرض مت کرنا، کیونکہ اگر میری امت نہیں کرے گی تو بہت بڑی گنہگار ہو جائے گی، اس لیے فرض سے ہٹا کر ہمارے نبی نے محبت میں مسواک کو سنت کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ ہماری محبت۔ لولا ان اشق علی امتی، ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری ہوگا، اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا، سنت کر دیتا۔ وہ تو اتنی محبت کرے کہ میرا امتی بڑے گناہ میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں تو جیب میں مسواک ہی نہیں ہے، یہاں بیٹھے نا 90% مجمع کے جیب میں بولو مسواک، موبائل ہے، سب کے جیب میں موبائل ہے۔ میرے پیارو، کیا اللہ نے بنایا تھا، کیا بن کے بیٹھے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ نے امید لگائی تھی، اور کیسی آوارہ گردی میں ہم چلے گئے ہیں۔ اس لیے آج سے کوئی بات میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف ایک ہی بات آپ سے مانگ رہا ہوں۔ کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں، آپ سے کچھ نہیں، صرف ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات۔ ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، اور ساتھ میں بولو میں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا، بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ، بولے انشاءاللہ آج کی جمعہ، موت کی شام، پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے دوست